دیار دل چوتھی قسط۔ دل کی بیماری بڑی وفادار ہے، ایک بار زندگی میں شامل ہو جائے پھر عمر بھر ساتھ نبھاتی ہے، اور ہم ٹھہرے وفاداری کی قدر کرنے والے سوناز اٹھا رہے ہیں اس کے۔ آغا جان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سنا، وہ کسی سے خاصے پر لطف سے انداز میں محو گفتگو تھے۔ سردیوں کے دن جتنے چھوٹے تھے ایسے میں شام ہونے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ خاصی تیزی میں دن گزرا اور شام ڈھلنے لگی تھی۔ مغرب سے قبل انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ وہ اب وہاں آئی تو زرمینہ اور ولی تو موجود تھے ہی، مگر ان کے ساتھ سامنے صوفے پر ایک سرخ و سفید خاصی صحت مند سی خاتون بیٹھی نظر آئی تھی۔ ان کے عظیم الشان جثہ کے برابر زرمینہ ہمیشہ سے بھی زیادہ دھان پان اور دبلی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں بالکل برابر بیٹھی تھیں، جبکہ ولی ذرا الگ رکھے سنگل صوفے پر بیٹھا تھا اور آغا جان بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ولی شاید ابھی ابھی آیا تھا۔ اس کے لباس میں سے کوٹ اور ٹائی غائب ہو چکے تھے، مگر تھا وہ صبح والے ہی لباس میں۔ آؤ بیٹا، اسے دروازے پر رکتا دیکھ کر آغا جان نے فوراً کہا۔ ان سے ملو، کسی زمانے میں یہ میری بھتیجی عائشی ہوا کرتی تھی، اب زرمینہ کی ساس مسز عائشہ خٹک ہیں۔ تعارف کے اس انداز پر ہکا بکا سی ہوتے اس نے سامنے بیٹھی خاتون کی طرف دیکھا، جو آغا جان کی بات کا برا مانے بغیر آواز بلند قہقہا لگا کر ہنسی تھی۔ ان کی صحت کی طرح قہقہا بھی نہایت شاندار اور بلند و بالا ہی تھا۔ جب اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اپنی ساس کی برائیاں اور چغلیاں مجھ سے آ کر کیا کرتی تھی، اب اس کی برائیاں زرمینہ مجھ سے کرتی ہے۔ یہ ساسیں بہوؤں کو اتنا تنگ کرتی کیوں ہیں کہ پھر وہ بیچاریاں اپنے چاچا اور دادا کے پاس شکایتیں لے کر پہنچیں؟ زرمینہ ان جملوں پر مسکرا رہی تھی، جبکہ ولی اتنا سنجیدہ تھا جیسے آغا جان امریکہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے یا نہیں پر اظہار خیال کر رہے ہوں۔ فارا احمقوں کی طرح گردن اٹھائے کبھی آغا جان کو اور کبھی زور زور سے ہنستے ان خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ ہم ساس بہو کو لڑوانے کی آپ کی ہر سازش انشاءاللہ ہم دونوں مل کر ناکام بنا دیں گی۔ انہوں نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ زرمینہ کی گردن پر رکھ کر اسے اپنے زیادہ قریب کر لیا تھا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، یہ ہمارے چچا محترم بیچارے عادت سے مجبور ہیں، تم حیران مت ہو۔ اور سناؤ کیسی ہو؟ پشاور کیسا لگ رہا ہے؟ یہاں دل لگا؟ وہ اب اس کی طرف متوجہ ایک سانس میں کئی سوال کر گئی تھیں۔ اگر زرمینہ کی بد اخلاقی موروثی اور خاندانی تھی تو عباد کی خوش اخلاقی بھی موروثی اور خاندانی ہی ہے۔ اسے اس کی والدہ سے مل کر چند منٹوں ہی میں اندازہ ہو گیا۔ گو آغا جان کے برابر بیڈ پر بالکل خاموش بیٹھی تھی، سلام کرنے اور ان کی خیریت پوچھنے والے سوال کا وہ جواب دینے کے بعد پھر ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، مگر ان کی اور آغا جان کی مسلسل ہوتی نوک جھونک اور چھیڑ چھاڑ اسے ان کی اخلاقی طبیعت اور بہو کی فیملی کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ آغا جان کی خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے آئی ہوئی تھی، مگر آغا جان انہیں مسلسل یہ کہہ کر چھیڑ رہے تھے کہ عیادت اور خیریت تو محض بہانے ہیں، در حقیقت تو وہ اپنے پوتے پوتی سے ملنے آئی ہے، جو ان دنوں اپنے ننیال میں رہ رہے ہیں۔ اکیلے آغا جان کے ساتھ بیٹھنے کی بات دوسری تھی، مگر ان کی فیملی کے دیگر افراد کے ساتھ بیٹھنا اسے جتنا انیزی اور آکورڈ لگ سکتا تھا لگ رہا تھا۔ وہ چہرے سے کچھ ظاہر نہیں کر رہی تھی، مگر بغور اس کا مشاہدہ تو ضرور کر رہی ہوں گی۔ اچھا تو یہ ہے ملکہ حسن جو کروڑوں کی جائیداد کے وارث ولی صہیب خان کو رد کر کے خلا کا مطالبہ اور جائیداد میں اپنا حق مانگ رہی ہے۔ ان کی تواضع کافی، ڈونٹس، سینڈوچز وغیرہ سے کی گئی تھی۔ انہیں کھانے کے لیے بھی بہت اصرار کیا جا رہا تھا، مگر وہ معذرت کرتی اٹھ گئیں۔ آغا جان کی دوا اور آرام لیٹ نہ ہو اس لیے کھانا کچھ دیر بعد ہی لگ گیا تھا۔ کل کی طرح صوفے پر بیٹھ کر آغا جان کے کمرے ہی میں زرمینہ فارا کو نظر انداز کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتی رہی تھی۔ آج کل جیسے بالکل خاموش رہنے کی پالیسی ترک کر کے آغا جان اور ولی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ آج آغا جان کی خیریت دریافت کرنے کس کس کا فون آیا اور پھر اس سے کس سے جڑی، کبھی پہلے کی کوئی بات، کوئی واقعہ۔ ولی سر ہلانے یا سر سننے کا تاثر دیتے کھانا کھا رہا تھا، مگر آغا جان ان تمام باتوں میں خوب دلچسپی لے رہے تھے۔ بیٹا، ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی،
میں کچھ دیر فارا کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے اور دوا کے بیچ مناسب وقفہ رکھتے جب زمینہ انہیں دوا دے چکی اور کل کی طرح فوجیوں والے اسٹائل میں انہیں سلانے اور اسے یہاں سے بھگانے کا غیر اعلانیہ انداز اختیار کرنا چاہا، تب آغا جان زرمینہ سے بولے۔ وہ کوئی اختلافی بات کہنے والی تھی۔ وہ اپنے پیارے دادا کو ایک دشمن کے ساتھ رات میں اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں نظر آ رہی تھی، مگر اس کے کسی اختلافی فکرے اور اعتراض سے پہلے ولی صوفے پر سے اٹھتا ہوا قطعیت سے بولا، چلو زرمینہ، مشنا کو نیند آ رہی ہے، اسے جا کر سلاؤ۔ لیکن لالا، وہ دونوں بھائی بہن بالکل قریب قریب کھڑے تھے اور وہ ہولے سے یہ لفظ منمنائی تھی۔ ولی نے جواب دیے بغیر صرف اسے گھورا تھا، کس قدر سخت اور غصے بھری نگاہوں سے۔ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، لیکن اگر اور مگر کیے بغیر۔ عورتوں کو دبا کر رکھنا، ان پر حکم چلانا تو اس خاندان کے مردوں کی فطرت ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ لڑکی اس کی مخالف میں کھڑی تھی، پھر بھی فارا کو ولی کا حکمیہ انداز سخت زہر لگا۔ زرمینہ فوراً ہی کمرے سے نکل گئی تھی اور اس کے پیچھے حذیفہ اور اشنا کو ساتھ لیے ولی۔ کمرے میں صرف وہ اور آغا جان رہ گئے۔ تب اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ طنز، نفرت، حقارت، دشمنی، پراسراریت کسی بھی انداز سے نہیں دیکھتے۔ اس گھر میں کم از کم ان کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر کھل کر سانس لی جا سکتی ہے، بغیر کوئی دباؤ اور پریشانی محسوس کیے۔ وہ پہلے ہی بیڈ پر ان کے برابر بیٹھی تھی، مگر اس نے ٹانگیں نیچے لٹکا رکھی تھیں۔ اوپر ہو کر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھے۔ وہ پاؤں اوپر رکھ کر بیٹھی تو وہ مزید بولے، اتنی دور نہیں، میرے پاس آ کر بیٹھو، آنکھیں کمزور ہیں، اتنی دور سے تو تم مجھے صاف نظر بھی نہیں آ رہی۔ وہ ان کے مزید قریب ہو گئی تو انہوں نے خود پر پڑا کمبل اس پر ڈال دیا، اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے بالکل نزدیک کر لیا۔ ایک ہاتھ انہوں نے اس کے کمر کے گرد رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ سے وہ ہولے ہولے اس کے چہرے کے نکوش پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ فارا، تمہاری شکل بہروز جیسی ہے، ویسی ہی لمبی ستواں ناک، ویسی ہی چوڑی پیشانی، اور یہ جو وہ ان کے شانے پر سر رکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر انہوں نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کا سر اپنے شانے پر رکھ لیا۔ وہ ان کے اتنے قریب تھی، وہ ان کے بازوؤں کے حصار میں تھی، وہ ان کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ وہ ان سے دور ہٹنا چاہتی تھی، وہ ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ انہوں نے اسے زبردستی پکڑا ہوا نہیں تھا۔ ان کے بیمار اور کمزور وجود سے وہ ایک سیکنڈ میں معمولی سی بھی طاقت استعمال کیے بغیر دور ہٹ سکتی تھی، مگر وہ ہٹ نہیں رہی تھی۔ اگر وہ جادوگر تھے تو وہ ایک جادوئی حصار اس کے گرد قائم کر چکے تھے۔ رات کی اس خاموشی اور تنہائی میں صرف نائٹ بلب اور لیمپ کے مدھم سی روشنی میں یہ جادوئی دائرہ اسے زیادہ ہی طاقتور اور با اثر محسوس ہو رہا تھا۔ تمہاری ٹھوڑی کا ڈمپل ہے نا، یہ تو بالکل ہی اس کی طرح ہے۔ انہوں نے اس کے ڈمپل پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی ہوئی تھی۔ تمہارے پاس سے بہروز کی خوشبو آتی ہے فارا، ایسا لگتا ہے وہ زندہ ہو کر میرے پاس آ گیا ہو۔ اسے لگا وہ رو رہی ہیں۔ انہیں اس کے پاس سے ڈیڈی کی خوشبو آ رہی تھی، اور اسے ان کے پاس سے کس کی خوشبو آ رہی تھی؟ ان دو لوگوں کا جو باہم ایک کرتا تھا، وہ ان دونوں کے وجود میں اپنی خوشبو رکھتا تھا، ان کی رگوں میں لہو بن کر دوڑتا تھا۔ ایک کا بیٹا، ایک کا باپ۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ رو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو گرتے ان کے کرتے کو نم کر رہے تھے۔ ان کے شانے پر سے ہٹا کر اس نے ان کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ رات اگر انسان کو کمزور، کم ہمت اور بزدل بناتی ہے، اس سے جذباتی اور احمقانہ حرکتیں کرواتی ہے، تو ایسا ہی صحیح۔ فارا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور کسی بات کا نہیں، بس صرف اس کا یقین کر لو بیٹا، تم میرے بیٹے کی واحد نشانی ہو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بے شک میرے پاس مت رہو، مجھ سے ملو بھی نہیں، مگر صرف میری محبت کا یقین کر لو۔ اگر تمہیں اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکا تو سکون سے مر بھی نہیں سکوں گا۔ میرے لیے موت کو آسان کر دینا فارا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ آواز میں بول رہے تھے۔ ان کا لہجہ ان کے آنسوؤں کا پتہ دے رہا تھا۔ بیٹا، میں تم سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس کے آنسو پہلے سے بھی زیادہ شدت سے بہنے لگے تھے۔ اس کی ٹھوڑی پر سے انگلی ہٹا کر وہ دوبارہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے تھے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہے تھے۔
وہ اس طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محسوس کیے جا رہے تھے۔ اسے اپنے چہرے پر گردش کرتی ان کمزور بوڑھی انگلیوں کا لمس ان کے وجود سے اٹھتی ایک مانوس سی خوشبو کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ اس پل صرف اس قربت، اس محبت کی گرمی کو محسوس کر رہی تھی۔ حقیقت اور خواب سب آپس میں گٹمٹ سے تھے۔ جو حقیقت تھی وہ خواب جیسی تھی، اور جو خواب تھا وہ حقیقت جیسا پھولوں کا ایک کنج تھا۔ اتنے پھول، اتنے پھول! وہ جگہ پھولوں سے بھری پڑی تھی۔ قدم جہاں پڑے راہوں میں پھول ہی پھول دکھائی دے۔ اور پھولوں کے اس کنج میں اسے ڈیڈی نظر آئے تھے، بہت خوش، مسکراتے ہوئے ڈیڈی۔ کتنے دنوں بعد آج اس نے انہیں دیکھا ہے۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ان کے پاس آئی۔ وہ اسے دیکھ کر پہلے سے بھی زیادہ مسکرائے۔ کچھ کہے بغیر انہوں نے اسے باہوں کے حلقے میں لے لیا۔ وہ اسے پیار کر رہے تھے، کبھی اس کی پیشانی چومتے، کبھی رخسار، کبھی ہاتھ۔ وہ جگہ دنیا نہیں تھی، وہ جنت تھی۔ جنت ایسی ہی تو ہوتی ہے۔ ڈیڈی کے سینے پر سر رکھے، ان کے بازوؤں کو اپنے گرد محسوس کرتے، وہ ان سے یہ کہہ نہیں پائی کہ میرے ساتھ واپس ہماری دنیا میں چلیں۔ اپنی جنت چھوڑ کر کوئی واپس جانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ کوئی احساس تھا، کوئی مدھم سرگوشی جو اس کے گرد ہو رہی تھی۔ وہ کسمسائی، اس نے کروٹ بدلی۔ وہ بازو کہاں گئے جو اس کے گرد تھے؟ اسے اپنی پناہوں میں لیے بے چین ہو کر اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں روشنی تھی، کسی ٹیوب لائٹ، بلب یا فانوس کی نہیں، دن کے اجالے کی۔ آغا جان کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ کر انہیں سہارا دے کر ولی باتھ روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ حقیقت اور خواب دونوں کی گرفت میں تھی۔ اس نے آج ڈیڈی کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس سے یقین نہیں آیا۔ ان کے انتقال کے بعد کتنی راتوں، کتنے مہینے اور کتنے سالوں سے وہ خواہش کرتی آئی تھی، دعا مانگتی آئی تھی کہ ڈیڈی کو خواب ہی میں دیکھ لے۔ اور آج اتنے برسوں بعد جب مایوس ہو کر وہ یہ دعا مانگنا چھوڑ چکی تھی، تب آغا جان باتھ روم میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے دروازہ صرف بند کیا تھا، اسے لاک نہیں کیا تھا۔ ولی بالکل باتھ روم کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ پارا کی طرف اس کی پشت تھی، مگر شاید اس کی نگاہوں کا اسے احساس ہوا تھا، تبھی گردن گھما کر ایک پل کو اس کی طرف دیکھا تھا۔ سنجیدہ آنکھیں، خاموش چہرہ، جن پر کوئی تاثر رقم نہیں تھا، نہ دوستی نہ دشمنی، بالکل بے تاثر اور سپاٹ۔ اچٹتی اجنبی لاتعلق سی نگاہ اس پر سے ہٹا کر وہ دوبارہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ تکیے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ ادھر ادھر کہیں نگاہ ڈالے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھتی سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک سوتی رہی، اسے یقین کرنے میں خود تامل ہوا۔ وہ صبح سویرے اٹھنے والوں میں تھی۔ رات کسی وقت بھی سوئی ہو، مگر اس ترسم کدے میں جہاں سب کچھ ہی بدلا ہوا تھا، وہاں ایک عادت کے بدلنے پر کیا تعجب کیا جا سکتا تھا؟ منہ ہاتھ دھو کر اس نے لباس تبدیل کیا۔ بال بنائے ویلوٹ کے سیاہ سوٹ کے اوپر کڑھائی ہوئی سیاہ شال لپیٹ کر وہ اپنے کمرے سے باہر تھی۔ اس کا رخ آغا جان کے کمرے کی طرف تھا۔ لاؤنج میں اسے زرمینہ، سدو اور کسی دوسری ملازمہ سے پشتو میں کچھ بولتی نظر آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ضرور، پر کہا ایک لفظ بھی نہیں۔ دروازہ کھول کر وہ بے دھڑک اندر گھسی۔ آغا جان بیڈ پر بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی ناشتے کی ٹرے بتا رہی تھی وہ ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے ہیں۔ کل صبح انہوں نے کس وقت ناشتہ کیا تھا اور آج؟ اس کی نیند نہ خراب ہو اس لیے وہ جاگ جانے کے باوجود اس کے پاس بیٹھے رہے۔ اپنا ناشتہ، اپنی دوا، اپنے سارے معمولات ڈسٹرب کر لیے۔ بیڈ پر انہوں نے اپنے پاؤں بالکل سیدھے پھیلائے ہوئے تھے اور ان کے پیروں کے پاس بیڈ پر ولی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ان کے پیروں کے ناخن کاٹ رہا تھا۔ ان کے پیروں کے نیچے بیڈ شیٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا چوکور کپڑا بچھا تھا جس پر کٹے ہوئے ناخن گرتے جا رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھلنے پر گردن گھما کر دیکھا ضرور، مگر پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آ جاؤ میری ننھی پری، وہ اسے دیکھ کر بہت بھرپور انداز میں مسکرائے۔ چائے کا کپ انہوں نے ٹرے میں رکھ دیا تھا۔
اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا کر اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اگر ولی یہاں نہ ہوتا تو وہ واقعی اس وقت دوڑ کر ان کے پاس آتی۔ تب ہی ان کے ملازم گل خان اندر آیا۔ وہ کسی کے آنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اوہ ہو، آغا جان نے قدرے تعصب سے سر ہلایا، پھر اسے بتانے لگے، حجام آیا ہے میری حجامت بنانے۔ وہ اپنے جملے پر خود ہی ہنسے۔ ولی کہہ رہا تھا، جاپان کی لوک کہانیوں میں جو بونوں کے کردار ہوتے ہیں نا، جتنے لمبے ان کے قد ہیں، اس سے بھی لمبی داڑھی، زمین کو چھوتی ہوئی، آپ کی داڑھی بالکل ویسی ہی لگنے لگی ہے۔ ویسے ہر اتوار ولی میرا یوم صفائی مناتا ہے۔ ولی گل خان سے بیڈ کے قریب ایک کرسی رکھوا رہا تھا اور اس گفتگو سے لا تعلق تھا، یوں جیسے جس ولی کی بات ہو رہی ہے وہ یہ نہیں کوئی اور ہی ہو۔ کرسی رکھوا لینے کے بعد اس نے گل خان سے حجام کو اندر آنے کے لیے کہا۔ اب یہاں اس کی موجودگی کا نہ جواز تھا نہ یہ مناسب بات تھی۔ میں ذرا اپنے یوم صفائی سے فارغ ہو لوں، پھر تفصیلی بات چیت کرتے ہیں۔ اسے واپس پلٹتا دیکھ کر آغا جان بولے۔ وہ سر ہلاتی واپس مڑی تو جلدی سے بولے، فارا بیٹا ناشتہ کر لو۔ گل خان یہ سدو کہاں ہے؟ فارا کو ناشتہ بنا کر دے۔ ولی انہیں بیڈ سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا رہا تھا اور وہ اس کے ناشتے کی فکر میں تھے۔ آغا جان، فارا یہاں مہمان نہیں ہے، یہ اس کے دادا کا گھر ہے۔ اس کا جو کھانے کا دل چاہے گا کچن میں جا کر خود کسی بھی ملازمت سے اپنے لیے بنوا لے گی، ولی نے رسانیت سے کہا۔ یہ جملے اسے بولنے چاہیے تھے مگر اس کی خاموشی کے سبب آغا جان کو اطمینان دلانے کی خاطر ولی کو بولنے پڑے تھے۔ آغا جان بیچارے پرہیزی کھانے کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں۔ ابلے ابلے پھیکے بے رنگ سے کھانے پکا پکا کر میری طبیعت اکتا گئی تو ان بیچاروں کی انہیں مسلسل کھاتے کیا حالت ہوئی ہوگی۔ چکنائی، نمک اور ریڈی میڈ پر ان کے لیے پابندی ہے، تو جو چیزیں الاؤڈ ہیں انہی میں کچھ جدت، کچھ ذائقہ اور کچھ انفرادیت پیدا کر لی جائے۔ بس آج اس کوشش میں لگی ہوں۔ سکم ملک میں چینی بھی ذرا کم ہی رکھتے۔ یہ کھیر بنا رہی ہوں اور یہ مچھلی بھی فرائی نہیں کروں گی، بلکہ اوون میں بالکل معمولی سا کارن آئل لگا کر رکھ دوں گی۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے زرمینہ کی آواز سنی۔ پہلی بار پتہ چلا تھا کہ جب یہ ہنٹر والی اور پھولن دیوی نہیں بنی ہوتی تو خاصے اچھے لہجے اور آواز کی مالک ہے۔ آغا جان اردو بڑی شستہ اور نستعلیق بولتے تھے، یوں جیسے سیدھے علی گڑھ یونیورسٹی سے تشریف لا رہے ہوں، مگر اس کے باوجود ان کے لہجے میں پشتو کی ہلکی بہت معمولی سی آمیزش ہوتی تھی، ایسی آمیزش جو سننے والے پر بڑا خوشگوار سا تاثر ڈالتی تھی۔ مگر ولی اور زرمینہ کی اردو بالکل صاف اور کسی بھی دوسری زبان کی آمیزش سے مبرہ ہوتی تھی۔ اندر داخل ہونے پر پتہ چلا کہ یہ گفتگو عباد کے ساتھ ہو رہی تھی، جو کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر بیٹھا حذیفہ کے منہ میں پراٹھے کے نوالے بھی ٹھونس رہا تھا اور اپنے سامنے پھیلا انگریزی اخبار بھی پڑھ رہا تھا، اور بیوی کی گفتگو بھی مناسب ہوں ہاں اچھا واقعی اور نہیں جیسے الفاظ کے ساتھ سن رہا تھا۔ یہ الفاظ غالباً بیوی کی تسلی اور تشفی کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ میں تمہاری گفتگو پورے دھیان سے سن رہا ہوں، پتہ نہیں یہ بیویاں شوہروں کو سکون سے اخبار کیوں نہیں پڑھنے دیتی۔ زرمینہ کوکنگ رینج اور کاؤنٹر کے گرد متحرک سی پھرتی آغا جان کا لنچ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم فارا، عباد نے سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خالی عباد کہنا بے تکلفی لگ رہا تھا، صاحب لگانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اور بھائی کہنا زبردستی کا رشتہ جوڑنا لگ رہا تھا، مگر عباد کے خوش اخلاقی والے انداز کے جواب میں وہ ہلکا سا مسکرائی ضرور تھی، زرمینہ کی گھورتی غسیلی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ عباد کی خیریت پوچھنے کا جواب دے کر وہ فوراً سدو سے مخاطب ہوئی، اپنا ناشتہ کمرے میں لانے کے لیے کہا اور پھر حاضرین کچھ خاص کر کچن کی مالک پر نگاہ ڈالے بغیر جلدی سے کچن سے باہر نکل آئی۔ ناشتے کے بعد وہ آغا جان کے کمرے میں آئی، بے دھڑک اندر داخل ہونے کے بجائے اس بار اس نے ہلکی سی دستک دی تھی۔ اندر آغا جان نہا رہے ہیں۔ اسے ان کی تلاش میں نگاہیں گھماتے دیکھ کر ولی سنجیدگی سے بولا۔ اس نے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا، وہ صرف بھڑا ہوا تھا، لاک نہیں تھا، اور ولی قریب ہی کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔
وہ بغیر کچھ کہے واپس جانے کے لیے مڑنے لگی تو وہ سنجیدہ لہجے میں اس سے بولا، رات تمہارے ماموں کا فون آیا تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، چونک کر بغور اسے دیکھا۔ وہ اسے یہ اطلاع فراہم کرنے کے بعد دوبارہ باتھ روم کے دروازے کو دیکھنے لگا تھا، بالکل لاتعلق انداز میں۔ وہ یہ بھی اندازہ نہیں لگا پائی کہ تجمل ماموں اور اس کے بیچ کیا گفتگو ہوئی ہوگی۔ یقیناً کوئی خوشگوار بات تو ہرگز نہیں ہوئی ہوگی۔ اور یہ فون آیا کب تھا؟ اطلاع دینا تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جب وہ سو چکی تھی تب آیا تھا، پہلے تو کبھی نہیں۔ ہاں، اس کے خلا کے اعلانیہ مطالبے کے بعد جب ولی آغا جان کے ساتھ لاہور ان کے گھر آیا تھا تو تجمل ماموں اور معیز سے اس کی کافی زیادہ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ وہ تجمل ماموں اور خاص کر معیز سے خار کھاتا بلکہ نفرت کرتا ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ولی اس کی اور معیز کی دوستی اور بے تکلفی سے بہت اچھی طرح آگاہ ہے۔ ابتدا میں ولی نے ایک بار اسے فون کال کی تھی۔ میں ولی بول رہا ہوں فارا، کیسی ہو؟ بظاہر لہجے میں کوئی دھمکی اور ڈرانے والی بات شامل نہیں تھی، پھر بھی وہ ڈر گئی تھی۔ تب وہ میڈیکل کے پہلے سال میں تھی، اس کے نکاح کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اور ان دنوں واقعی وہ اتنی ڈرپوک سی تھی کہ اسے لگتا تھا جیسے اس کا زبردستی نکاح پڑھوایا گیا ہے۔ ایسے ہی کسی دن وہ زبردستی اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اپنا خوف اس پر ظاہر کیے بغیر بظاہر بہادری کا مظاہرہ کرتے اس نے نفرت سے یہ جملہ کہہ کر لائن کاٹ دی تھی۔ پھر ایک بار وہ اسے اپنے ہاسپٹل کی داخلی راستے میں کھڑا نظر آیا تھا۔ یہ غالباً تب کی بات تھی جب آغا جان نے اسے ایک فون کال میں یہ بتایا تھا کہ ولی ان کے بہت کہنے کے باوجود بھی امریکہ سے پڑھائی چھوڑ کر واپس آ گیا ہے۔ اس کا میڈیکل کا چوتھا سال تھا اور کالج کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل میں بھی ان کا خوب رگڑا لگا ہوا تھا۔ تھکی ہاری وہ وہاں سے نکل رہی تھی، معیز اسے لینے آیا ہوا تھا۔ اس روز فارا کی برتھ ڈے تھی اور معیز اسے کہیں باہر کھانا کھلانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ تب تک وہ اب جتنی بہادر اگر نہیں ہوئی تھی تو اب اتنی ڈرپوک بھی نہیں رہی تھی۔ تبھی اسے کھڑا دیکھ لینے کے باوجود اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتی معیز کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گئی تھی۔ اور تیسری بار میں جب اس نے ولی پر اپنی ناپسندیدگی اور بیزاری ثابت کی، وہ اس کے فائنل ایئر کے آخری دنوں کی بات تھی۔ وہ پشاور سے لاہور کیا کرنے آیا ہوا تھا فارا کے علم میں نہ تھا، مگر اس روز معیز کے ساتھ ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے اس نے وہاں 2-3 افراد کے ساتھ ولی کو کھانا کھاتے دیکھا تھا۔ اپنی بے حد مشکل اور تھکا دینے والی پڑھائی سے وہ کچھ وقت نکال کر فریش ہو سکے، خود کو ریلیکس کر سکے، یہی سب سوچتے معیز کبھی کبھار اسے لانگ ڈرائیو، لنچ وغیرہ کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ اس روز بھی ایسا ہی ایک دن تھا اور یہ تب کی بات تھی جب معیز باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا۔ ولی ان دونوں سے کافی دور ایک میز پر بیٹھا تھا، مگر جن نگاہوں سے وہ انہیں دیکھ رہا تھا انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا وہ ابھی اپنی میز پر سے اٹھے گا اور دندناتا ہوا سیدھا اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوگا، اس پر حق جتائے گا، کوئی سین کریٹ کرے گا۔ وہ کھانے اور اپنے ساتھ آئے افراد سب کچھ نظر انداز کیے کافی دیر فارا اور معیز کی میز کی طرف دیکھتا رہا، بہت غصے سے، یوں جیسے اگلے ہی پل وہ اس کے پاس آئے گا اور اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا لے جائے گا۔ اس نے اسے میز پر سے یکدم ہی اٹھتے دیکھا تو اپنی تمام تر بہادری کے باوجود لوگوں میں تماشا بننے کے خیال سے ہراساں ہو گئی، مگر وہ ان کی میز کی طرف آنے کے بجائے نہایت تیز رفتاری سے چلتا ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے ریسٹورنٹ سے جاتے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس پل اس سوچ نے اسے بہت سکون پہنچایا تھا کہ وہ ولی کے سامنے بہت اچھی طرح یہ بات اسٹیبلش کر چکی ہے کہ کسی کو اپنی زندگی میں اگر وہ اپنی خوشی اور رضامندی سے شامل کرے گی تو وہ ولی صاحب خان نہیں، معیز تجمل ہوگا۔ تجمل ماموں کے فون کا سن کر اسے کئی گھنٹوں بعد جا کر یہ یاد آیا کہ کل اسے معیز کو فون کرنا تھا، اس کی ناراضگی دور کرنی تھی اور اسے اعتماد میں لینا تھا۔ کل رات سے صبح ابھی جب تک ولی نے تجمل ماموں کے فون کا ذکر نہیں کیا تھا، فون کرنے والی بات تو دور، اسے سرے سے معیز ہی یاد نہیں آیا تھا، اور یہ کیسی حیرت کی بات تھی۔
موئز نے اسے کل شام تک لاہور پہنچنے کا الٹیمیٹم دیا تھا اور وہ شام اور رات سب گزار کر اگلی صبح بلکہ دوپہر کر چکی تھی۔ گھڑی 12:30 بجا رہی تھی اور وہ بجائے یہ سوچنے کہ موئز اس سے کتنا شدید ناراض ہوگا، یہ سوچ رہی تھی کہ اب تک یقیناً آغا جان نہا چکے ہوں گے۔ اس بار ان کے کمرے تک جب وہ آئی تو گل خان سے یہ تصدیق کر لینے کے بعد کہ وہ نہا چکے ہیں، اپنے کمرے میں موجود ہیں اور بالکل اکیلے ہیں۔ تشریف لائیے ڈاکٹر فارا بہروز خان، وہ اسے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائے اور شرارتی سے انداز میں مسکرائے۔ بہت طویل اور پرانی بیماری کے سبب ان کے حد درجے کمزور اور پیلاہٹیں لیے چہرے پر یکدم ہی جیسے کئی چراغ جل اٹھے تھے۔ صرف اس کا چہرہ بھی کسی کو ایسی خوشی فراہم کر سکتا ہے۔ انہوں نے سفید کرتا شلوار کے اوپر ڈارک براؤن رنگ کا موٹا سویٹر پہن رکھا تھا اور اس کے اوپر ہلکے براؤن رنگ کی گرم مردانہ شال بھی کندھے اور سینے کے گرد پھیلا رکھی تھی۔ ان کے بال جو ہلکے ہلکے بڑھے محسوس ہو رہے تھے، ان کی کٹنگ ہو چکی تھی۔ داڑھی سفید جو صبح تک کچھ بے ترتیب سی نظر آ رہی تھی، خط بننے کے بعد چہرے پر سجی چہرے کی نورانی چمک بڑھا رہی تھی۔ انہوں نے آنکھوں پر سے گلاسز اتار کر اخبار بھی ایک طرف رکھ دیا اور اسے اپنی طرف اتنا بغور دیکھتا پا کر شرارتی انداز میں بولے، لگ رہا ہوں نا ہینڈسم؟ وہ بے اختیار مسکرائی۔ تم نے مجھے بہت دیر میں دیکھا بچے، اب تو یہ کھنڈرات بچے ہیں۔ 30 سال پہلے دیکھتی تو کہتی آغا جان آپ کے آگے ہالی ووڈ کا ہر ڈیشنگ ہینڈسم ہیرو پانی بھرتا نظر آتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی بیڈ پر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آج انہوں نے اسے بیڈ پر نہیں بلایا تھا، وہ از خود وہاں آئی تھی۔ انہوں نے اس کے شانوں کے گرد محبت سے بازو پھیلا کر اپنی گرم شال اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ انہوں نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ 1 بجنے میں 20 منٹ ہے، ابھی بہت ٹائم ہے۔ انہوں نے جیسے خود کلامی کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، ناشتہ دیر سے کیا ہے نا؟ میں نے زرمینہ سے کہا تھا 2:30-3 بجے سے پہلے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چلو تب تک میں تمہیں ایک خاص جگہ دکھا کر لے آتا ہوں۔ خاص جگہ؟ اس نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ ہاں، ایک بہت خاص جگہ ہے جو میں نے خاص تمہارے لیے بنوائی ہے۔ صرف تمہارے لیے نہیں، روحی کے لیے بھی۔ بہروز کا نام چاہو تو شامل کر لو۔ جب میں نے اسے بنوانے کا سوچا تھا تب وہ زندہ تھا، مگر جب وہ بننا اور سجنا شروع ہوئی تب وہ ہم سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے کچھ اداس ہوئے، پھر فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پاتے اس سے کہنے لگے، چلو جلدی سے چلتے ہیں، ابھی کھانے میں بھی وقت ہے اور اس وقت کوئی ملنے بھی نہیں آیا، ورنہ اتوار کے دن ملنے اور خیریت پوچھنے آنے والوں کا رش ہی لگا رہتا ہے۔ اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھنے لگے، بہت پرجوش اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے۔ آپ سے چلا نہیں جائے گا آغا جان، آپ آرام کریں، میں بعد میں دیکھ لوں گی جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ مجھ سے چل لیا جائے گا بیٹا، تم بعد میں جا کر دیکھو گی تو مجھے خوشی نہیں مل سکے گی۔ مجھے خوشی تو اس وقت ہوگی جب میں خود تمہیں وہاں لے جا کر دکھاؤں اور اپنی بہت شوق اور محبت سے بنوائی ایک ایک چیز تمہیں خود دکھاؤں۔ آغا جان، زیادہ چلنا اور تھکنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، میں تمہارے سہارے سے چل لوں گا فارا، زیادہ دور تھوڑی جانا ہے۔ یہ جو میرے کمرے کا یہ دوسرا دروازہ ہے، یہ ادھر جھیل کے پاس کھلتا ہے، وہاں سے بس چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ یہ ولی تو مجھے زیادہ ہی چھوئی موئی بناتا ہے، ایسے برے حالات بھی نہیں، میں چل پھر سکتا ہوں۔ وہ اس کا جملہ کاٹ کر بہت عجلت میں بولے۔ ان کے بوڑھے چہرے پر بچوں جیسی خوشی اور ایکسائٹمنٹ بھری ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی متحمل سی تھی۔ اچھا مجھے ویل چیئر پر لے چلو۔ انہوں نے اس کا تحمل اور ہچکچاہٹ دیکھ کر کمرے کے دوسرے کونے میں رکھی ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ فارا، یہ میری بہت سالوں پرانی خواہش تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، میرے بہروز کی فیملی میرے گھر آباد ہو سکے۔ میں نے تم لوگوں کے لیے گھر کے اندر ہی ایک الگ پورشن تیار کروایا۔ تمہیں یاد ہے بہروز مجھ سے آخری بار مل کر کیا کہہ کر گیا تھا؟ وہ واپس میرے پاس آ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تم لوگوں کو الگ رہنے کی عادت تھی، اسی لیے میں نے اسی روز ایک آرکٹک سے رابطہ کیا تھا۔ بہروز اسی رات ہمیں چھوڑ گیا تھا، مگر مجھے تمہارے اور روحی کے لیے تو یہ پورشن تعمیر کروانا ہی تھا۔
سو اس کی تعمیر فوراً کروائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی یہ پارا کہ تم اور روحی یہاں آ کر آباد ہو جاؤ، میرے بچے اپنے گھر لوٹ آئیں، اور اگر یہ ممکن نہیں تو مجھے بس اتنی سی خوشی مل جائے کہ میں نے جو کچھ تم لوگوں کے لیے بنوایا وہ آنکھوں میں بسا سکوں۔ فارا، میں تمہارے ساتھ وہاں جانا چاہتا ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے یادگار لمحہ ہوگا فارا، مجھے بس اتنی سی خوشی دے دو بیٹا، بس اتنی خوشی۔ وہ مزید کیا کہہ سکتی تھی؟ انہوں نے اسے کسی اعتراض اور انکار کے قابل ہی نہیں رکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں آس اور امید لیے دیکھ رہے تھے۔ وہ اٹھی اور کمرے کے دوسرے کونے سے ویل چیئر کھسکا کر ان کے پاس لے آئی۔ ان کے چہرے پر بے ساختہ ہی خوشیوں کے کئی رنگ بکھر گئے تھے۔ وہ اتنے خوش لگ رہے تھے جیسے انہیں حفظ کلیم کی دولت مل گئی ہو۔ اس نے انہیں سہارا دینے کو ہاتھ آگے بڑھایا مگر وہ اس کے سہارے کے بغیر خود ہی کھڑے ہو کر ویل چیئر پر بیٹھ گئے۔ وہ ویل چیئر پر صحیح سے بیٹھ گئے اور ان کے چادر اچھی طرح ان کے گرد لپیٹ دی۔ پھر ابھی وہ ویل چیئر چلانا شروع بھی نہیں کر پائی تھی کہ ہاتھ میں کارڈ لیس لیے ایک ملازم اندر آیا۔ آپ کا فون ہے، مؤدب سے انداز میں اسے کارڈ لیس تھما کر وہ فوراً باہر چلا گیا۔ ہیلو، ذہن میں اندازے قائم کرتے کہ یہ کال کس کی ہو سکتی ہے، اس نے کارڈ لیس کان سے لگایا۔ فارا، تم میرے کہنے کے باوجود گھر واپس کیوں نہیں گئی؟ رات پاپا نے فون کیا تو اس بدتمیز اور بے ہدہ انسان نے ان کی تم سے بات نہیں کروائی۔ پھپھو کتنی ناراض ہیں تم سے، کچھ احساس ہے تمہیں؟ اور میں یہاں اپنے 10 مسئلوں کے ساتھ تمہاری وجہ سے بری طرح پریشان اور ڈسٹرب ہوں۔ تم مجھے سچ بتاؤ فارا، کیا تم کسی دباؤ میں ہو؟ کیا وہ تمہیں زبردستی سے کوئی دھمکی دے کر کسی بات سے ڈرا کر یہاں لایا ہے؟ ہم اتنے بے اختیار اور لاچار نہیں فارا، کوئی اندھیر نہیں مچی جو تمہیں ڈرا دھمکا سکے۔ تم مجھے صرف ایک ہاں بولو۔ میں نے اپنے دوست ایس پی یاسین لغاری سے ساری بات کل رات کر ہی لی۔ ہم قانون کی مدد لیں گے اور تم آج ہی واپس لاہور ہوگی۔ میں پاکستان میں ہوتا تو اب تک یہ سارا تماشا کب کا نمٹ چکا ہوتا۔ کوشش کر رہا ہوں کہ آج یا کل واپس آ جاؤں، تم بس مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ پھر سلام دعا اور خیر و عافیت کے بغیر ایک دم شروع ہو چکا تھا۔ وہ بے حد غصے میں بھی تھا اور اس کے لیے فکر مند اور پریشان بھی۔ اس کا غصہ اور فکر دونوں اس کے لفظوں اور لہجے سے عیاں تھا۔ اس نے سامنے ویل چیئر پر بیٹھے آغا جان کو دیکھا اور پھر چلاتے جھنجھلاتے متفکر معیز کو سنا۔ معیز اس کا دوست تھا، وہ اس کا پروپوزل بھی قبول کر چکی تھی اور اس کے لیے اہم بھی تھا، مگر سامنے وہ بوڑھا شخص جو ویل چیئر پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے احساس ہوا وہ اس کے لیے معیز سے زیادہ اہم ہے۔ مجھے تجمل ماموں کے فون کا میسج مل گیا تھا، رات میں سو چکی تھی اس لیے اس سے بات نہ کر سکی۔ آج ضرور ان سے اور ممی سے فون پر بات کر لوں گی، اور آپ کو کسی دوست سے مدد لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، میں اس وقت تھوڑی مصروف ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے، اللہ حافظ۔ آغا جان اسے یہ اشارہ کرتے ہی رہ گئے تھے کہ آرام اطمینان سے کسی جلدی اور عجلت کے بغیر فون پر بات کر لے، مگر ان کے اشاروں کو نظر انداز کرتی خدا حافظ کہہ کر وہ فون بند کر چکی تھی۔ بیٹا، ایسے کوئی جلدی تو نہیں تھی جانے کی، تم آرام سے بات کر لیتی۔ کس کا فون تھا؟ تمہارا موڈ ایک دم سے آف کیوں ہو گیا؟ انہوں نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ معیز کا، اسے لگ رہا ہے ولی مجھے یہاں زبردستی اغوا کر کے لے آیا ہے۔ آغا جان، ہم لوگوں کی زندگی نارمل کیوں نہیں؟ میں اپنے سگے دادا کے پاس اگر اپنی مرضی سے بھی آؤں تو سب کو یہی کیوں شک ہوتا ہے کہ مجھے ڈرایا دھمکایا یا اغوا کیا گیا ہے؟ وہ اپنے دل میں آئی باتیں بہت کم کسی سے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت معیز کا فون سن کر جو سوچ اس کے دل میں ابھر رہی تھی وہ اسے آغا جان سے کہہ اٹھی تھی۔ آغا جان کے خوشیوں بھرے چہرے پر اس کے سوال نے اداسیاں بکھیر دیں۔ اسے کوئی جواب دینے کے بجائے وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے کمرے کا یہ پچھلا دروازہ اس نے دیکھا بارہا تھا، مگر یہ کہاں کھلتا ہے وہ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلنے پر گھاس کا ایک قطع نظر آیا تھا اور ایک مصنوعی جھیل بھی، جو بے حد خوبصورت تھی، اور جہاں وہ جھیل ختم ہو رہی تھی وہاں جدید طرز تعمیر کا حسین شاہکار اس گھر کا وہ پورشن
جو آغا جان نے ان لوگوں کے لیے آج سے 6 برس قبل تعمیر کروایا تھا۔ اس پورشن میں داخل ہونے کا سفید لوہے کا گیٹ پھولوں کی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ گیٹ کھولو۔ اس نے ویل چیئر وہاں لا کر روکی تو آغا جان اس سے بولے۔ اس نے کنڈی کھولی اور ان کی ویل چیئر اندر لے جانے کے لیے پیچھے مڑی تو دیکھا کہ آنکھوں میں نمی لیے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے ہیں۔ فارا، اس ایک پل کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے۔ اب اگر میں مر بھی گیا تو مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ وہ بہت عجیب کیفیات میں گھری خاموشی سے ویل چیئر چلاتے اندر جانے لگی۔ تب آغا جان ہی کی 6 برس قبل کی ایک آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں روحی بیٹا، میں نے تمہیں بطور بہو قبول نہ کر کے ضد اور ہٹ دھرمی دکھائی تھی۔ میں اعلیٰ ظرف نہ تھا، تم اعلیٰ ظرف ہو جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ تمام زیادتیوں کو بھلا کر اپنے گھر چلی چلو۔ تمہارا اصلی گھر تو وہی ہے نا، تم وہاں چلو گی تو میرے بہروز کی روح بھی کتنی خوش ہوگی۔ اسے یک بارگی 6 سال پہلے کے وہ سب لمحے یاد آئے جب وہ اسے اور ممی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے۔ بیٹا، تمہاری ممی ہم سے بہت ناراض ہیں، انہیں سمجھاؤ، ان سے کہو آغا جان کو معاف کر دیں۔ تم لوگوں کا گھر تم لوگوں کے بغیر بہت ویران ہے۔ ممی سے کہو اپنے گھر کو آ کر آباد کریں۔ انہوں نے 6 برس قبل بھرائی ہوئی آواز میں بڑی شکستگی، رنجیدگی اور التجا کرتی آواز میں فارا سے کہا تھا۔ ابھی تم بہت غصے میں ہو، مجھ سے سخت خفا بھی ہو۔ روحی بیٹا، میں پھر آؤں گا۔ تمہارا گھر تمہاری اور فارا کی راہ تک رہا ہے۔ وہ عجیب کھوئے کھوئے الجھے بکھرے انداز میں اس خوبصورت جگہ کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پورا حصہ خاموش اور غیر آباد تھا، مگر وہاں کے لان کی خوشنما حالت یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پابندی سے دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کروائی جاتی ہے۔ لان کے سامنے 2 اسٹیپس تھے، پھر لکڑی کا مضبوط اور خوبصورت دروازہ جو رہائشی حصے میں کھلتا تھا۔ اس نے ویل چیئر اوپر چڑھائی، وہ تب تک سکون سے ٹیک لگائے کھڑے رہے، پھر انہیں دوبارہ ویل چیئر پر بٹھا کر وہ اندر لے آئی۔ یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ٹی وی لاؤنج، یہ کچن، یہ اس کی ممی کا بیڈ روم، یہ فارا کا کمرہ اور یہ فارا کا اسٹڈی روم۔ اسٹڈی روم میں رائٹنگ ٹیبل، کمپیوٹر، بک شیلف وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ کمپیوٹر کارنر سے ڈھکا ہوا اور بک شیلف میں سب ہی میڈیکل اور سائنس کی ڈھیر ساری کتابیں۔ اسٹڈی روم کی دیواروں پر انسانی جسم کے کئی اعضاء اور ہڈیوں وغیرہ سے متعلق رنگین ڈائیگرام، چارٹس وغیرہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ میڈیکل کے کسی طالب علم کی اسٹڈی ہے۔ میڈیکل کی وہ طالبہ ڈاکٹر بھی بن گئی اور یہ ویران اسٹڈی اس انتظار ہی میں رہی کہ اس کی مالکن یہاں آ کر بیٹھے گی، پڑھے گی، اسے آباد کرے گی۔ سب جگہیں فرنشڈ تھیں، سب جگہ قالین، پردے اور دیگر سارا سامان موجود تھا، یہاں تک کہ کچن بھی پورا سیٹ تھا۔ سارے کمرے دیکھ لینے کے بعد وہ ان کے ساتھ دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ وہ ویل چیئر پر ہی بیٹھے تھے اور وہ ان کے برابر صوفے پر۔ رات میں نے خواب میں بہروز کو دیکھا تھا، وہ آہستگی سے بولے۔ وہ پہلے بھی خواب میں کئی بار نظر آیا، مگر بجھا ہوا، اداس لیکن کل وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ وہ بے اختیار صوفے سے اٹھ کر ان کے سامنے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر تھے اور وہ آنکھوں میں حیرت لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فارا، ابھی تم مجھ سے اپنی زندگی کے نارمل نہ ہونے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ بات یہ ہے بیٹا کہ اپنے بچوں کی زندگیوں کو اب نارمل بنانے میں، انہیں آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈالنے میں ہم بڑے بہت قصوروار ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیاں بہت سیدھی سادی اور نارمل ہو سکتی تھیں اگر میں بہروز کی پسند کو قبول کر لینے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بناتا۔ کوئی قیامت تو نہ آ جاتی اگر میں اس کی خود بخوشی وہاں شادی کروا دیتا جہاں وہ کرنا چاہتا تھا۔ میں انا پرست ضدی، میں نے کہا میں تمہیں جائیداد سے آگ کرتا ہوں، اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں۔ میرا صرف ایک بیٹا ہے، سہیب، تم سے میں اپنا ہر رشتہ توڑ رہا ہوں۔ اب زندگی میں کبھی مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ تو وہ میرے پاس سے، اپنے گھر سے ایسا گیا کہ پھر کبھی لوٹ کر آیا ہی نہیں۔ واقعی کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھائی۔ میں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ضد میں آ کر فوراً ہی سہیب کی وہیں شادی کروا دی جہاں بہروز منگنی توڑ کر آیا تھا۔ حالانکہ وہ اپنی ایک کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ سہیب ہم دونوں باپ
بیٹے کی طرح ضدی اور انا پرست نہیں تھا۔ زندگی میں اس کی اپنی بھی کوئی پسند، کوئی خواہش ہے۔ یہ مجھے جتائے بغیر بھائی جس لڑکی سے منگنی توڑ کر گیا تھا، اس نے میرے کہنے پر اپنی اسی کزن سے شادی کر لی۔ روحی اگر آج تک مجھ سے خفا ہے، بدگمان ہے، تو شاید اس میں اس کا اتنا قصور بھی نہیں۔ میں نے اسے اپنی بہو تسلیم کرنے میں اتنی دیر لگا دی کہ شاید تب تک وہ اپنے دل کے دروازے مجھ پر بند کر چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ اس نے انہیں ہمیشہ بہت غلط اور بہت برا سمجھا تھا، لیکن آج جب وہ خود اپنی برائیاں اور غلطیاں قبول کر رہے تھے، تب اس کا دل چاہ رہا تھا ان سے کہے، آپ اتنے غلط نہیں جتنا خود کو کہہ رہے ہیں، آپ اتنے برے ہرگز نہیں جتنا خود کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سبھی ماں باپ اولاد سے فرما برداری کی توقع کرتے ہیں، ان پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم دو انا پرستوں کے بیچ سہیب پل کا کام کرتا تھا۔ وہ کبھی مجھے سمجھاتا تاکہ آغا جان بھائی کو واپس بلا لیں، اسے معاف کر دیں۔ وہ کبھی بہروز کے پاس پہنچتا کہ بھائی اپنے گھر واپس چلو، آغا جان ناراض ہیں تو کیا، تمہاری شکل دیکھتے ہی سارا غصہ اور ناراضگی بھول جائیں گے۔ میں کہتا تھا میں اس کا باپ ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ کیا اسے اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ماں باپ غصے میں کچھ برا بھلا اگر اولاد کو کہہ بھی دیں تو ان کا دل سے وہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا؟ کیا اسے اتنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہزار ناراضگیوں کے باوجود میں اس کی راہ تکتا ہوں؟ اور بہروز کہتا تھا، آغا جان نے مجھے وہاں سے نکالا تھا، جب تک وہ خود نہیں بلائیں گے میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ہم باپ بیٹے کے بیچ برسوں میں یہ انا کی جنگ چلی۔ سہیب ہم دونوں کو سمجھا سمجھا کر ہار گیا، مگر ہم میں سے کوئی اپنی ضد چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ بولتے بولتے وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئے، اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پایا، آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیلا، پھر اس کی طرف دیکھتے دوبارہ اسی مدھم اور کمزور سی آواز میں بولنے لگے۔ میری ضد، انا اور غصے کے سبب بہروز اپنے اکلوتے بھائی تک سے بدگمان ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی منگیتر آمنہ سے شادی کر کے سہیب نے میری نظروں میں خود کو زیادہ اچھا اور فرما بردار بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسے میری نظروں سے مزید گرانا چاہا ہے۔ وہ بھائی کی دولت جائیداد اور وہ بھائی کو دولت جائیداد کا لالچی سمجھنے لگا تھا۔ میں نے بہروز کو آگ کر کے سب کچھ سہیب کے نام جو کر ڈالا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے بڑے خوددار اور غیرت مند تھے، ان میں سے کوئی بھی دولت جائیداد کا لالچی اور خود غرض نہیں تھا۔ ان محبت کرنے والے بھائیوں کے درمیان غلط فہمیوں کا سبب میری ضد بن گئی۔ بہروز اس سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، پھر بھی وہ بڑی پابندگی سے گاہے گاہے اس سے ملنے لاہور جاتا رہتا، اسے اس کے گھر واپس آنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں کرتا رہتا۔ وہ میرے غصے سے خائف ہو کر مجھے بتاتا نہیں تھا، مگر میں جانتا تھا وہ بہروز سے ملتا رہتا ہے۔ وہ ایک روز تم سے بھی مل کر آیا تھا، شاید تمہارے اسکول۔ وہ تمہاری ایک تصویر بھی کھینچ کر ساتھ لے آیا تھا۔ آغا جان، یہ دیکھیں، آپ کی پوتی، میری بھتیجی، کتنی پیاری ہے یہ گڑیا۔ میں نے اس تصویر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کہ دیکھتے ہی میری انا حائل ہو رہی تھی، مگر وہ میرا بیٹا میری رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ میری لاتعلقی اور بیگانگی کے اظہار کے باوجود اس تصویر کو میرے کمرے میں چھوڑ گیا تھا، اور پتہ ہے فارا، وہ مجھے بالکل صحیح طرح جانتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بہت دیر رات میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلے میں نے تمہاری اس تصویر کو اٹھا کر دیکھا تھا، اسے بہت دیر تک محبت سے چومتا رہا تھا۔ اسکول یونیفارم میں 9-10 سال کی وہ بچی میری پوتی تھی، میرا خون۔ وہ تم سے میری محبت کا پہلا دن اور پہلا لمحہ تھا فارا، اور تم سے مجھے متعارف کروانے والا میرا وہ بیٹا جو مجھے بہت اندر تک جانتا تھا۔ تمہاری وہ تصویر آج بھی میرے پاس ایک بہت قیمتی یاد کی طرح رکھی ہے فارا۔ اس سے تمہاری اور سہیب دونوں کی یادیں جڑی ہیں۔ آپ نے میری تصویر کیوں کھینچی ہے؟ بہت پہلے کی وہ ایک گرم دوپہر، بچپن کی وہ ایک بھولی بسری یاد، وہ تو اس دن کو غیر اہم جان کر بھول چکی تھی۔ آج آغا جان نے ذکر کیا تو اسے جیسے ایک دم ہی وہ دن یاد آ گیا۔ وہ 5th گریڈ میں تھی۔
اسکول سے چھٹی کے وقت وہ باہر نکل رہی تھی، تب اس نے ایک اجنبی کو بغور اپنی طرف دیکھتا اور اپنے پاس آتے دیکھا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس شخص نے میرے ہاتھ میں کیمرہ سے ایک تصویر اتاری تھی۔ اس شخص نے جھک کر اسے پیار کیا تھا اور اسے ڈھیر ساری چاکلیٹس دینی چاہی تھی۔ ممی منع کرتی ہیں، ممی کو پتہ نہیں چلے گا یار، تم راستے میں کھا لینا۔ وہ اس کے معصومانہ سے انکار اور ساتھ ساتھ چاکلیٹس کو للچائی نگاہوں سے دیکھنے کو انجوائے کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کیا بچوں کو اغوا کرنے والے ہیں؟ وہ اپنی سمجھ کے حساب سے معصومیت سے بولی تھی۔ بچوں کو نہیں، صرف تمہیں۔ ایک روز تمہیں اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تمہارے اکڑ ڈیڈی دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ اس کی سادگی بھرے بچکانہ استفسار کے جواب میں کہکہا لگا کر ہنسا تھا، اور پھر اس کے دونوں گالوں پر پیار کرتا وہ جس گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آیا تھا اس میں بیٹھ گیا۔ بچپن کی وہ یاد، وہ چاکلیٹس دینا اور والہانہ پیار کرنے والا اجنبی اس کے چچا تھے، اس کے سگے چچا صہیب خان۔ اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے وہ بڑی شدت سے یہ بات کہنے لگا تھا کہ میں فارا کو اپنی بہو بناؤں گا، بھائی نہ مانا تو اسے زبردستی اٹھا کر ساتھ لے آؤں گا۔ چچا بھی سرپرست ہوتا ہے، اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ آغا جان، آپ اور بھائی لاکھ رشتوں کو توڑنے کی کوشش کر لیں، میرے جیتے جی یہ ٹوٹیں گے نہیں، میں انہیں کبھی ٹوٹنے دوں گا ہی نہیں۔ وہ ان دنوں اکثر اداس لہجے میں یہ بھی کہنے لگا تھا، آغا جان، آپ باپ بیٹے کے جھگڑے نے مجھ سے میرا بھائی، میرا سب سے پیارا دوست چھین لیا۔ وہ مجھ سے اتنا متنفر ہو گیا ہے، اسے تو اب یہ یقین بھی نہیں رہا کہ میں صہیب خان کبھی اس کا سب سے اچھا دوست بھی رہا ہوں۔ ان دونوں بھائیوں میں بچپن سے بہت دوستی، بہت محبت تھی پارا۔ ان کی عمروں میں بس سال کا ہی فرق تھا، اس لیے وہ ہمیشہ پڑھے بھی ایک ہی کلاس میں۔ اسکول اور کالج تک وہ دونوں ہمیشہ ساتھ پڑھے۔ ان میں بہت انڈرسٹینڈنگ، بہت پیار تھا، مگر میرے ایک ضدی فیصلے نے بڑے بھائی کو چھوٹے سے حد درجے بدگمان کر دیا تھا۔ اپنے انتقال سے ایک ہفتہ پہلے وہ لاہور بہروز سے ملنے گیا تھا، ویسے ہی جیسے ہمیشہ ملنے چلا جایا کرتا تھا۔ اس روز اس نے بہروز سے یہ کہا تھا کہ میں فارا کو اپنی بہو بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور جن رشتوں کو تم توڑ دینے پر تلے ہو میں انہیں پہلے سے زیادہ مضبوط کر دوں گا۔ اس کی یہ باتیں مجھے بہروز نے اس کے انتقال کے بعد بتائی تھیں۔ بہروز جو ایک ہفتہ پہلے اپنے دفتر میں ملنے آئے بھائی سے ہمیشہ کسی لاتعلقی اور بیگانگی سے ملتے وقت جانتا نہیں تھا کہ یہ بھائی اس سے آخری ملاقات کر رہا ہے۔ اگر جانتا ہوتا تو کیا اس سے یوں بیگانگی برتتا؟ وہ بہت پیارا تھا، بہت اچھا، محبت کرنے والا۔ اس کے دفتر سے اٹھتے صہیب نے اس سے کہا تھا، اب کی بار میں نے ایسی ترکیب سوچی ہے کہ تم ساری ضد بھلا کر دوڑتے ہوئے پشاور آؤ گے۔ بہروز نے اس کی بات بغیر دھیان دیے سنی تھی۔ اگر میں مر جاؤں پھر تو گھر آؤ گے نا؟ وہ بالکل صحت مند اور تندرست تھا، پھر پتہ نہیں اس نے ایسی بات بہروز سے کیوں کہی تھی۔ شاید یوں ہی اس کے منہ سے نکل گئی تھی، شاید اس کے وجدان نے اس سے کہلوائی تھی، کون جانے وہ ایسی بات بہروز سے کیوں کہہ رہا تھا۔ مگر یہ سچ ہے کہ اس بات کے صرف ایک ہفتے بعد صہیب کا انتقال ہو گیا تھا۔ نہ بیمار پڑا، نہ کچھ، بس معمولی سی طبیعت خراب ہوئی اور وہ جیسے ہنستا کھیلتا ہی ہمیں چھوڑ گیا۔ اسے جیسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہم دونوں باپ بیٹا اپنی اپنی ضد اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے اسے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنی برسوں کی ضد توڑتے بہروز کو فون کیا، بہروز تمہارا بھائی چلا گیا، میں ٹوٹ رہا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں، بھائی کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے آ جاؤ بیٹا۔ فارا کو وہ فون کال یاد تھی، وہ وہیں ڈیڈی کے پاس تو بیٹھی تھی، اس نے دیکھا تھا ڈیڈی نے وہ کال ریسیو کی تھی، اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ ریسیور ہاتھ میں لیے بالکل گمسم ساکت بیٹھے رہ گئے۔ تب وہ نہیں جانتی تھی، پر اب آج سمجھ سکتی تھی ڈیڈی کی فیلنگز۔ اس کال کو سن کر ان کے کانوں میں اپنے بھائی کا کہا جملہ گونج رہا ہوگا، اگر میں مر جاؤں تو پھر تو آؤ گے نا؟ اب کی بار میں نے ایسی ترکیب سوچی ہے کہ تم ساری ضد بھلا کر دوڑتے ہوئے پشاور آؤ گے۔ اور وہ دوڑتے ہوئے ہی پشاور جا رہے تھے۔ اسے یاد تھا اپنا ضروری سامان بیگ میں رکھتے ڈیڈی کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ رو نہیں رہے تھے، پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہے ہوں، جیسے ان کے اندر کہیں آنسو ہی آنسو گرتے چلے جا رہے ہوں۔
وہ پشاور چلے گئے تھے۔ تب اسے لگا تھا ڈیڈی اتنے سارے دنوں کے لیے انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور پلٹ کر کوئی خبر بھی نہیں لی، اور آج وہ سوچ رہی تھی ڈیڈی نے وہ غم سہا کس طرح ہوگا، ان کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جب انہوں نے اس بھائی کو کفن میں لیٹے دیکھا ہوگا جو ان کی لا تعلقی اور بیگانگی کی پرواہ کیے بنا دوڑا دوڑا ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ غم کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں کتنے پچھتاوے، کتنے افسوس اور کتنی افسردگی ہوگی۔ وہ خود پر اپنی ضد پر کس قدر خفا ہوں گے، اور اسے لگا تھا ڈیڈی بدل گئے ہیں، وہ صرف آغا جان کے بیٹے بن گئے ہیں۔ آغا جان نے انہیں پتہ نہیں کہ ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ وہ ڈیڈی نہیں رہے ہیں۔ میں نے بہروز کو سمجھانا چاہا تھا فارا کہ اتنی عجلت میں نکاح کا فیصلہ درست نہیں، مگر وہ کہتا تھا میرے مرنے والے بھائی کی آخری خواہش تھی، اس کی مجھ سے آخری خواہش، عمر بھر اس کی ایک نہیں سنی، مرنے سے پہلے جو ایک خواہش وہ مجھ سے کر گیا تھا میں تو اسے پورا کر دوں، تمہارا اور ولی کا رشتہ ہو جائے، ہمارے ٹوٹے رشتے اس ایک رشتے کی بدولت پھر جڑ جائیں، یہ میری بھی خواہش تھی، مگر میں یہ بھی جانتا تھا روحی اس کے لیے راضی نہیں ہوگی، اس لیے بہروز کو سمجھانا اور روکنا چاہا تھا، مگر وہ ضدی اس بات پر بھی ضد پر اڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے ایسا لگتا ہے فارا کہ شاید بہروز کو بھی سہیب کی طرح اس کے وجدان نے خبر دے دی تھی کہ وہ اب زیادہ جیے گا نہیں، شاید اپنی موت سے پہلے وہ بھائی کی یہ آخری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اس لیے تھوڑے ضدی انداز میں اپنا فیصلہ روحی سے منوایا تھا۔ تمہیں مجھ سے بہت شکایتیں ہیں فارا، مگر بیٹا میرا یقین کرو، یہ نکاح میری کوئی ضد یا میرا فیصلہ نہیں، بہروز کا فیصلہ تھا، یوں کہہ لو کہ یہ ان دونوں بھائیوں کا فیصلہ تھا جو طے کر بیٹھے تھے کہ 15 دن کے اندر آگے پیچھے ہی ہمیں اس دنیا سے، آغا جان کی زندگی سے رخصت ہو جانا ہے۔ میں نے صرف بہروز کی ضد مانی تھی، اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا میں اسے اس کے بھائی کی یہ آخری خواہش پوری کرنے دوں، اور میں اس کے آنسوؤں سے ہار گیا تھا۔ فارا، تمہارے ڈیڈی نے زندگی میں بہت غلطیاں کی، اب ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اپنے ڈیڈی کا ساتھ نہ دو گی، ان کی بات نہ مانو گی؟ اور اسے لگتا تھا آغا جان نے ڈیڈی کو ممی سے متنفر کروا دیا ہے، وہ اس روز اپنے ڈیڈی کی فیلنگز کو سمجھ کیوں نہیں پائی تھی؟ یہ میرے مر جانے والے بھائی کی آخری خواہش تھی فارا کہ تم اس کی بہو بنو اور ہمارا ٹوٹا رشتہ اس رشتے کے ذریعے پھر سے جڑ جائے۔ تب نہیں پر وہ آج بری طرح رو رہی تھی اس انسان کی موت پر جس کے لیے اس نے زندگی بھر کبھی کوئی فیلنگز محسوس نہیں کی تھی، نہ محبت نہ نفرت، جو بس ایک غیر اہم اور انجان شخص تھا، اس کا چچا سہیب خان، اس سے بہت محبت کرنے والا۔ اسے اس شخص کا اپنے گالوں پر پیار کرنا، وہ والہانہ انداز یا